بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1091 اور آج سورۃ النحل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 106 تا 109. چلیے سب سے پہلے ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. صدق الله العظيم. لفظی ترجمہ یوں ہے، من کفر، جو شخص کفر کرے، باللہ اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانی، اپنے ایمان کے بعد، الا من، سوائے اس شخص کے جو اکرہ، مجبور کیا جائے، وقلبہ، جبکہ اس کا دل مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن ہو، ولکن من، لیکن وہ شخص جو اکرہ، مجبور کیا جائے، وقلبہ، اور اس کا دل مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن ہو، ولیکن من، لیکن وہ شخص جس نے شرح بالکفر، کھول دیا کفر کے ساتھ، صدرا، سینہ، فعلیہم، تو ایسے لوگوں پر غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے استحبوا، پسند کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الاخرہ، آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ طبع اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، واولئک، اور یہی لوگ، هم الغافلون، غافل ہیں. لا جرم انہم، یقیناً بلا شبہ وہ لوگ، فی الآخرت، آخرت میں، هم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں. ترجمہ یوں ہے، جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، بلکہ وہ جو دل سے اور دل کھول کر کفر کرے، تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا. یہ اسی کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پیارا رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، اور یہی غفلت میں پڑے ہوئے، کچھ شک نہیں کہ یہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. ان 3 آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، وہ شخص، جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے. دوسری بات، وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو. تیسری بات، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. چوتھی بات، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو. پانچویں بات، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا. چھٹی بات، ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے. ساتویں بات، یہ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا. آٹھویں بات، اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. نویں بات، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا رکھی ہے. 10ویں بات، یہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہیں، کچھ شک نہیں کہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. بزرگان محترم، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ان مشرکین کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک ایسا کلمہ کہہ دیا جو ان مشرکین کو پسند آیا. پھر جب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے سارا قصہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کو کہتے وقت تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کیا اس وقت تمہارا دل اس بات پر مطمئن تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان.
ابن ابی حاتم نے مجاہد رضی اللہ عنہ کی روایت میں نقل کی ہے کہ یہ آیت اہل مکہ کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لائے تھے. پھر مدینے میں موجود بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں خط لکھ کر ہجرت کرنے کی ترغیب دی تو وہ لوگ مدینہ آنے کے لیے نکل پڑے، مگر قریش نے انہیں راستے ہی میں پکڑ لیا اور دین اسلام چھوڑنے کے لیے تکلیفیں دینے لگے. اس وقت ان صحابہ کرام نے دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ کفر کے کلمات کہہ دیے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ رخصت دی گئی کہ اگر کسی شخص کو مجبور کر دیا جائے کفر کا کلمہ کہنے پر تو ایسی صورت میں اگر وہ اس کے دل میں ایمان ہو اور ایمان پر وہ مطمئن ہو اور پھر صرف ظاہری طور پر اس اذیت سے بچنے کے لیے وہ کفر کا کلمہ صرف زبان سے ادا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ شخص کافر نہیں ہوتا، جس کی گنجائش رکھی گئی. اس کے ذریعے یہ حقیقت بتلائی گئی کہ اگر کافر لوگ مسلمانوں پر ظلم کریں اور کفر کا کلمہ کہہ دینے پر زبردستی کریں تو ایسی صورت میں دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ محض ظلم سے بچنے کے لیے وقتی طور پر صرف زبان سے کفر کا کلمہ کہہ دینے کی گنجائش. بیہقی نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین نے عمار بن یاسر کو پکڑ لیا اور انہیں نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضرت عمار نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہا اور مشرکین کے باطل معبودوں کو اچھا کہہ دیا. جب عمار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شر کہ میں اسے آپ کی طرف منسوب کیے بغیر رہ نہ سکا اور ان کے معبودوں کو اچھا کہے بغیر رہ نہ سکا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل کی حالت اس وقت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل ایمان پر مطمئن تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ پھر سے ایسا کریں تو تم بھی ایسا ہی دوبارہ کرو. اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. یہ روایت بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ قریش نے حضرت عمار اور ان کے والدین یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو 2 اونٹوں کے بیچ باندھ دیا اور انہیں ان کی شرمگاہ پر نیزہ مارا گیا اور کہا کہ تو نے آدمیوں کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے. پھر ان لوگوں نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر دونوں کو شہید کر ڈالا. یہ پہلا جوڑا ہے جس نے سب سے پہلے شہادت کی سعادت حاصل کی. رہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی زبان سے ان لوگوں کی منشا کے مطابق مجبوراً وہ الفاظ کہہ دیے جو فرمایا کہ جو وہ الفاظ کہہ دیے تو کہا جانے لگا، لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول عمار نے کفر اختیار کیا ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، عمار تو سر سے پیر تک ایمان میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایمان ان کے خون اور گوشت میں رس کھل گیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت عمار روتے ہوئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے اپنے دست مبارک سے پوچھی اور کہا تمہیں کیا ہوا؟ اگر وہ لوگ اس طرح پھر سے کریں تو تم انہیں وہی جواب دو جو اب تم دے کر آئے. اللہ اکبر. کیا واقعات ہیں، دلوں کے اندر ایمان بے بس کرنے والے واقعات ہیں. اللہ صحیح بات ان لوگوں کی جن کا دل کفر پر مطمئن ہے اور جن کا سینہ کفر کے لیے کھل چکا ہے، ان بدبختوں پر تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، اور اس غضب کے ساتھ ساتھ بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب ہے. جن کافروں کا دل کفر پر مطمئن اور خوش ہے اور جن کا سینہ کفر کے لیے کھل چکا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی سے محبت کی ہے. ان کو آخرت سے پیار نہیں جو کہ دائمی ہے، ان کو تو بس وقتی دنیاوی زندگی ہی سے لگاؤ اور محبت ہے. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کرنے والوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. یعنی جن راستوں سے ان تک ایمان پہنچ سکتا ہے ان سب پر مہر لگا دی گئی ہے. اب کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، اور یہ غافل قسم کے لوگ ہیں، غفلت نے ان کو کفر پر قائم رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کفر سے اور شرک سے بچائے اور ایمان پر ہم سب کو قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.